کہتے ہیں کہ ایک بوڑھا شخص جس کا گرچہ دنیا میں کوئی نہ تھا لیکن وہ بدتمیزی، بد زبانی اور بد اخلاقی کی وجہ سے مشہور تھا۔ بڑے گھر میں اکیلا رہنے اور لوگوں کے اس رویے کی وجہ سے وہ پہلے سے بھی زیادہ غصیلا، چڑچڑا اور بد اخلاق ہو گیا تھا۔ ایک دن ایک غریب بچہ جو نیا شہر میں آیا تھا اور کوڑا کرکٹ جمع کرتا تھا، اس بوڑھے کے گھر کے سامنے سے گزرا۔ بوڑھا باغ کی صفائی میں مصروف تھا۔ بچے نے بوڑھے کی طرف نگاہ اٹھائی اور بے ساختہ بوڑھے کو دیکھ کر مسکرایا اور ادب سے سلام کیا۔ بوڑھا شخص جس کی طرف شاید چند سالوں سے کسی نے مسکرا کر نہ دیکھا تھا، بہت خوش ہوا۔ آج بچے کی مسکراہٹ کا قطرہ بوڑھے کے بنجر دل پر آب حیات بن کر گرا اور اس نے بچے کو بلایا اور مسکرانے کی وجہ دریافت کی۔ تو بچہ بولا، میری ماں نے کہا ہے کہ اگر زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو ہمیشہ دوسروں کو پہلا تحفہ مسکراہٹ کا دو۔ مسکراہٹ وہ جنس ہے جس پر آپ کا کوئی خرچ نہیں ہوتا لیکن اس کا منافع بہت زیادہ ہوتا ہے۔ بوڑھا خوش ہوا اور بچے کو انعام دیا، اور پھر ہر روز بچہ مسکرا کر بوڑھے کو سلام کرتے ہوئے گزرتا، یہاں تک کہ ایک دن بچے کے گھر ایک وکیل آیا اور بولا، آج فلاں بوڑھا شخص مر گیا ہے اور اس نے اپنی جائیداد اس بچے کے نام کر دی ہے اور اپنی وصیت میں لکھ گیا ہے کہ اس کی قیمت چند مسکراہٹوں کے ذریعے ایڈوانس ادا ہو چکی ہے۔ مضبوط ترین لوگ وہ ہوتے ہیں جو مشکل ترین لمحوں میں بھی مسکرانا نہیں بھولتے۔ دلوں میں غموں کا دریا بھی ہو تو آنکھوں سے ایک قطرہ نہیں نکلتا۔ یاد رکھیں، گزر جانے والے کل کروڑوں تھے اور آنے والے کل بھی کروڑوں ہوں گے، لیکن آج فقط ایک ہی ہے۔ آج مسکراؤ اور خوش رہو کہ یہ پھر نہیں آئے گا۔ ذرا اپنے آپ سے سوال کرو کہ مجھے پوری طرح کھل کر زور سے ہنسے ہوئے کتنا عرصہ ہو چکا ہے۔ یاد رکھیں، جو ہنسنے مسکرانے کے لیے دلیل کے پیچھے رہتا ہے وہ کبھی مسکرا نہیں سکتا۔ فقط ایک چیز کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ انسانوں کو خوش رکھنے کے لیے اللہ کو ناراض نہ کیا جائے۔ اگر زندگی میں کامیابی چاہتے ہو تو ہمیشہ اپنے ہونٹوں پر دو چیزیں رکھو، مسکراہٹ اور خاموشی۔ مسکراہٹ مشکلات کو ختم کرنے کے لیے، خاموشی مشکلات سے دور رہنے کے لیے۔ جزاک اللہ۔